अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के गुज़िश्ता रोज़ यानी 7 जून को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज ने खित्ते की सियासी सूरत हाल में नया हेजान पैदा कर दिया है, जहाँ कामयाबी पर जश्न के साथ एहतजाज का भी आगाज़ हो चुका है। अब तक के सरकारी नताइज कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4 नशस्तों के साथ दूसरे और आज़ाद उम्मीदवार 5 उम्मीदवारों के साथ तीसरे लेकिन गेम चेंजर पोजीशन में है। इन इंतखाबात में वोटर टर्न आउट तकरीबन 70% रिकॉर्ड किया गया, जो जीबी के इलेक्शन तारीख का एक नया रिकॉर्ड है। प्री पोल रिगिंग के भारी इल्ज़ामात के साथ इलेक्शन में उतरने वाली पीपल्स पार्टी की इस भारी कामयाबी को बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर तीरों की बारिश करार देते हुए जीबी में हुकूमत साजी का ऐलान कर दिया है। उनकी इस जीत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े ज़र्फ के साथ बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुबारकबाद भी दे दी है। वज़ीर आज़म ने शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन यकीनी बनाने पर इलेक्शन कमीशन को भी सराहा, लेकिन PTI और JUI ने इन इंतखाबात को शफाफ मानने से इनकार और इलेक्शन नताइज को यकसर मुस्तरद कर दिया है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना यह था कि नई हुकूमत की हलफ बर्दारी के दिन यौम स्याह मनाया जाएगा और PTI इस बारे में वाइट पेपर भी जारी करेगी। उनके मुताबिक PTI की 8 नशस्तों से यकीनी कामयाबी को शिकस्त में बदला गया है। लेकिन PTI का अब लाहे अमल क्या होगा? सड़कों पर असम्बली में से किसी एक का उन्हें इंतखाब करना होगा या फिर टोकन एहतजाज करके अपोजिशन बेंचों पर किरदार अदा करेगी? साथ ही साथ जीबी में अब मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी? क्या वो पीपल्स पार्टी की तरह आईनी ओहदों तक महदूद रहे या फिर हुकूमत का हिस्सा बनना पसंद करेगी? बिलावल भुट्टो के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली जो तीरों की बारिश है, इसके बाद हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? ज़ाहिर है कि उसे लामोहला आज़ाद अराकीन का साथ भी दरकार होगा, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरसलान इस्लाम शेख साहब मौजूद है। और जैसा कि मैंने अपने इब्तदाई में जिक्र किया था कि JUI को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन इलेक्शंस के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो इसका तरीक़ाकार रहा है, और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बात करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर रहनुमा हैं JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, आपकी इजाज़त से मैं अरसलान इस्लाम शेख साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। शेख साहब, ज़ाहिर है जीबी में PP की ये कामयाबी, आप क्या कहेंगे? हमारे देखने वालों को क्या बताएंगे? मुतवक्के थी या PP क़यादत मज़ीद नशस्तें ले सकती थी जो नहीं ले सकी, और अगर ऐसा है तो उसकी क्या वजूहात बयान करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तो पहले ही ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों में बसती है, और जो ये एक प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं वो सारे फेल होंगे। और इंशाल्लाह ताला आपने देखा कि गिलगित की अवाम ने पीपल्स पार्टी को हैवी मैंडेट दी है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स अभी फर्दर आना बाकी हैं। सुबह ही 10 सीट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आपके मीडिया चैनल्स के भी सामने आया, और 3 पे इस वक्त रिजल्ट अवेटेड है। फिर फर्दर हमारे कंसर्न है, और वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि जब आपका पूरा कंप्लीट रिजल्ट्स आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन के सामने आएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे। और ये जरूर कहूंगा कि किसी भी किस्म की हुकूमती मशीनरी या कोई इंजीनियरिंग हुई तो उसमें अवामी रद्द अमल भी आएगा और अवाम भी वोट पे होगी। अच्छा, ये हुई का लफ्ज़ आपने क्यों इस्तेमाल किया है? ये तो ज़ाहिर है कि सारा अमल जो है ये पहले से होता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हों, आपको तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी गई है, बाकी जमातों की तरह तो सलूक नहीं हुआ आपसे, ख़ास तौर पर जिस तरह से PTI गिला शिकवा करती दिखाई देती है। सर, देखें, हमारा बिल्कुल इसके अंदर PTI का तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि PTI खुद अपनी एक खुद दुश्मन बनी हुई है। आपने देखा है असेंबलीज भी छोड़ देती हैं, कभी इंतशार की तरफ चले जाती हैं। तो अब अवाम भी उनकी समझ चुके हैं कि उनकी एक स्टैंडर्ड फिलॉसफी है, एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है पॉलिटिक्स का, कि जी इतना रोएं धोएं मजलूम बने। लेकिन अवाम पाकिस्तान की समझदार है। बल्कि गिलगित में तो आप जो लिटरेसी रेट है उसको देखें तो मोर देन 99.9% है। आपने ये भी देखा कि ड्यूरिंग इलेक्शन सिंध पंजाब बड़ा कंपैरिजन हो रहे थे, तो लोगों ने उस जमात को तरजीह दी जो आवाम की खिदमत पे यकीन रखती है, इश्तेहारात पे या टिकटॉक पे या दूसरे सूबों के दूसरे शहरों के वसाइल किसी एक शहर पर लगाने पे यकीन नहीं रखती, बल्कि वो तबका जो मोस्ट वल्नरेबल आपकी सेक्टर ऑफ सोसाइटी होता है, जो एक गरीब तबका होता है, उसकी खिदमत में खामोशी से अपना काम करती रही है, जिसमें किसान, हारी, गरीब
اور جتنی لاہور کی پاپولیشن ہے، آپ میں سے بہت شاید لوگوں کو کم پتا ہوگا، جی جی اس سے زائد پاپولیشن کے لیے فری آف کاسٹ غریبوں کے لیے حکومت سندھ نے 21.5 لاکھ گھر کا منصوبہ، جو پوری دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، وہ ناصر انیشیٹ کیا، الحمدللہ 50% کمپلیٹ ہو گیا، اور ٹرانسپیرنسی سے یہ تمام اگر جو پیسے ہیں، فنڈز ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے، اور انہوں نے خود اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کی، اچھا امپلائمنٹ اچھا، یہ جنریٹ جو ہوئی، فنڈز اسکلز کی ڈیولپ. ٹرانسفر کی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جب پہلا الیکشن ہوا تھا 2009 میں، تب جی بی کا دورہ کیا گیا تھا مختلف وفاقی وزراء کی طرف سے، مشیروں کی طرف سے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر بے نظیر انکم سپورٹ کے فارم تقسیم کیے گئے. میں اس پہ آپ کی طرف واپس آ جاتی ہوں، شامل گفتگو میں سینیٹر صاحب کو کرنا چاہوں گی. سینیٹر صاحب، یہ مجھے بتا دیں کہ آپ مسلم لیگ نون پر دھاندلی کے الزامات آپ کی پارٹی لگاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سر، انہیں دھاندلی کی ہوتی تو وہ جیت جاتے نا، وہ تو ہار گئے. میچ فکس ہو تو پھر کوئی جیت کے بھی ہارتا ہے، کوئی ہار کے بھی جیتتا ہے. تو یہ اسی طرح کے الیکشن ہے جیسے 2024 کے الیکشن تھے، یہ اسی طرح کے الیکشن ہے جیسے 2018 کے الیکشن تھے. الیکشن میں لوگ تو آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں، مگر اس کے بعد گنتی کوئی اور کرتا ہے، گنتی جو رزلٹ ہے وہ کوئی اور دیتا ہے. تو اسی سے ملتا جلتا رزلٹ ہے جو 2024 میں تھا، اسی سے ملتا جلتا جو 2018 میں تھا. کسی دن ایک پارٹی جو اگر وہ محبوب ہوتی ہے وہ آپ کی وہ جیت جاتی ہے، دوسرے دن وہ محبوب بدلی ہو جاتا ہے تو دوسری پارٹی جیت جاتی ہے جو بدلا ہوا محبوب ہوتا ہے. تو اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. دیکھیے، کوئی ایسی آئیڈیل صورتحال ملک میں نہیں تھی کہ جس کو مانتے ہوئے، جس کو جانتے ہوئے ان کو جی بی میں کوئی بہت زیادہ ووٹ کیا جاتا. صبح بلوچستان میں دیکھ لیجیے، صبح بلوچستان سارا ڈسٹرب ہے، اس میں ایون موومنٹ جو ہے نا وہ اس وقت آسان نہیں ہے، انہی کی گورنمنٹ ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سندھ میں دیکھ لیجیے، سندھ میں بھی کچے اور پکے کے ڈاکو ہیں. اس کے بعد انہی کو ووٹ دینا. آزاد کشمیر کے کل کے حالات دیکھ لیجیے. تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیجیے، بھلے وہاں پی ٹی آئی ہے مگر بہرحال جو ہے وہ اوورآل تو جو سینٹر میں لوگ ہیں وہ ان کے اوپر وہ بھی الزام ان پہ بھی جاتا ہے. تو جب اس طرح کے حالات میں کسی پارٹی کے اس طرح کے نتائج آنا اس کی فیور میں، تو یہ بذات خود سوالات کھڑے کر دیتا ہے. نہیں تو ٹھیک ہے، سر، یہ پاکستان وقت ہے پیپلز ان کا. پارٹی کے لیے اتنا بڑا دل کیسے انہوں نے کر لیا؟ کیونکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دیامر ہے، غزر ہے، وہاں پر ظاہر ہے روایتی طور پر جے یو آئی کا ووٹ بینک آپ لوگوں کا بڑا زبردست ہے، بڑا مضبوط ہے. حاجی رحمت خالق ہیں، مفتی ولی الرحمان ہیں، ان جیسے بڑے ناموں ولی کے الرحمان باوجود صاحب اگر... ہیں، ہاں، دیامر 1 ہے، دیامر 3 ہے. جی سر، یہ تو سارا لوگ کہہ کچھ رہے جو ہیں ہے کہ نا اس وہ کے باوجود کیسے پارٹی ہار گئی؟ پارٹی پارٹی کو ہرا دیا. پارٹی کو تو اسی طرح سے ہرایا جاتا ہے نا. دیکھیے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو کس کی ہو رہی ہے؟ جے یو آئی کی ہو رہی ہے. 18 سے لے کے آج تک جو ہے نا وہ حالات جو ہے نا وہ ہمارے خراب ہے. ہمارے جو ہے نا وہ لیڈرشپ اور ورکر جو ہے نا وہ مارے جا رہے ہیں، کام نہیں کرنے دیا جا رہا. جیسے ہی ہم کسی جلسے پہ جاتے ہیں تو وہ اس جلسے کے لیے جو ہے فوراً جو ہے وہ معاملات جو ہے یا تو دھمکیوں تک پہنچ جاتے ہیں، یا پیٹرول جو ہے 900 روپے جو ہے نا لیٹر مل جاتا ہے. ان علاقوں میں جہاں ایرانی پیٹرول دستیاب تھا وہاں سے ایرانی بھی غائب ہو جاتا ہے اور پاکستانی بھی غائب ہو جاتا ہے. وہاں پہ نیٹ بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے حالات ہیں ہمارے ساتھ. اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا جہاں پہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الیکشن اس قسم کے اگر ہونے ہیں تو آیا اس میں پارٹیسپیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اچھا سینیٹر صاحب، یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی کہ بہت ساری پارٹیز کو یہ فیصلہ کرنا ہے. تو اگلا سوال میں لے کر آپ کی طرف آؤں گی کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ بہت ساری پارٹیز میں سے آپ کسی ایک پارٹی کو ساتھ ملا لیتے تو شاید آج رزلٹس اور ہوتے؟ لیکن پہلے میں یہی سوال جو ہے یہ میئر سکھر صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں، شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. شیخ صاحب، بلاول بھٹو نے حکومت بنانے کا ظاہر اعلان کر دیا ہے. وفاق میں اتحادی ہونے کے ناطے ہم دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کو شمولیت کی دعوت آپ دے رہے ہوں گے. سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے دل بڑا کیا ہے، اب کی دفعہ آپ کو موقع دیا ہے وہاں پر جیتنے کا. آپ بھی تھوڑا دل بڑا کریں گے اس کے بدلے میں؟ انہوں نے دل بڑا کیا یا کسی اور نے کیا؟ دیکھیں، میں نے تو سٹارٹ میں ہی یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، اور کوئی بھی عوامی مینڈیٹ ہو اگر وہ حکومتی فیصلوں کا حصہ بننا چاہے تو اس کو ویلکم کرتی ہے. چاہے اس میں آپ کا 23 کا الیکشن ہے تو آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام تر جماعتوں سے اپنی کوارڈینیشن کا اعلان کیا. لیکن بہت ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، جنہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا. دس از ناٹ پالیٹکس، دس از ناٹ ڈیموکریسی. اور آپ نے ایک کنسرن شو کیا بی آئی ایس پی.
PISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام از دا اونلی ریکگنائز پروگرام جس کو آپ کا IMF, آپ کا ورلڈ بینک, آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آپ کی IFC انٹرنیشنل فائنانس کمیشن سب ریکگنائز کرتے ہیں. پر ایسا نہیں ہے کہ آپ PISP کسی کو بھی دے دیتے ہیں. ایک سرٹین لیول انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ جو پورٹی لیول سے نیچے جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. اور جو آپ نے وزراؤں کی بات کی تو آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ ایگزیکٹوز منسٹرز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اوپنلی کیمپینز کر رہے تھے. ویئر ایز اگر آپ چیئرمین صاحب کی بات کرتی ہیں یا بی بی آصفہ صاحبہ کی بات کرتی ہیں جی تو جی. دے آر ناٹ ایگزیکٹو, دے آر لیجسلیٹرز. تو ان پہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی نہیں آتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی اپنا جو مینڈیٹ دیا ہے لوگوں نے اس کے حساب سے گورنمنٹ فارم اچھا بھی کرے گی. اور یہ ہم بڑا سوال اٹھ رہا ہے, یہ جو شیخ صاحب آپ نے فرمایا نا ارسلان صاحب کہ آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, سوال یہاں پر یہ بن رہا ہے کہ وفاقی حکومت کو ظاہر ہے آپ کے مطابق, وہاں کے لوگوں کے مطابق اگر بات کریں مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری جو ہے لوگوں میں, جو بے امنی کی سچویشن ہے جس کا سینیٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, اس کی وجہ سے ناراضی کا جھٹکا لگا ہے GB کے اندر. تو وہ جھٹکا آپ کو کیوں نہیں لگا؟ آپ بھی تو ان کے ظاہر ہے کہ اتحادی ہیں, ساتھی ہیں ان کے, سپورٹر ہیں ان کے, تو آپ کو یہ نقصان کیوں نہیں ہوا؟ میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں, لیکن پہلے جو نقصان سینیٹر صاحب کی پارٹی کا ہوا ہے, سینیٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا یہ اکیلے الیکشن لڑنے کا فیصلہ غلط نہیں تھا؟ بہتر نہیں تھا کہ کسی سے اتحاد کر لیتے, ریزلٹس کچھ اور ہوتے؟ سر دیکھیے یہ اسی گلگت بلتستان میں انہی حلقوں میں, ہاں یہ تو میں تو 2 حلقوں کی بات کر رہا ہوں نا, دیامر 1 کی اور دیامر 3 جی کی. جی. مگر اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس سے کافی زیادہ سیٹیں تھیں. یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوکل سطح پہ جو ہے اتحاد کی بات ہوتی ہے, اس میں عام طور پہ مرکز جو ہے وہ ہمارا مداخلت نہیں کرتا. صوبائی جماعت یا ان علاقوں کی جماعت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کو کسی سے اتحاد کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو وہ شاید جماعتوں نے وہ مناسب نہیں سمجھا ہوگا, انہوں نے اپنے طور پہ اپنی پوزیشن کو اسیس کیا ہوگا اور اسی کے مطابق الیکشن لڑے ہوں گے. مگر لوگ تو الیکشن لڑتے ہیں. اب ہمارا پشین والا جلسہ دیکھ لیجئے 2-3 دن پہلے والا, وہ پاکستان کے بڑے ترین جلسوں میں سے ہے. جس دن جو ہے نا پوری ٹریفک کو بھی بند کر دیا جاتا ہے, نیٹ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے, مگر جب ووٹ ہمارا نکلنے کی باری آئے گی تو ووٹ غائب ہوگا. تو یہ اس طرح کی صورتحال میں جو ہے یہ معاملات چل رہے ہیں. ہماری اسیسمنٹ کے مطابق جو ہے ہماری سیٹیں تھیں, مگر وہ سیٹیں جو ہے نا وہ ہمارے پاس تک نہیں پہنچی. اب تو سر وہ اس میں انتظام کوئی ہے یہ 28ویں ترمیم کا بھی کردار دیکھ رہے ہیں آپ تک, جو آپ کی سیٹیں نہیں پہنچیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی GB میں حکومت بنا لے گی اور اس کی قیمت جو ہے وہ 28ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے آپ تک بھی یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہیں. 2 جگہوں پہ ڈیمانڈ ہے نا جی, اچھا GB کی بھی ڈیمانڈ ہے اور آزاد کشمیر کی بھی ڈیمانڈ ہے. اور اچھا, اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ پھر امینڈمنٹس کے حوالے سے جو ہے نا وہ باتیں یہ ہو تو آپ رہی ہیں. پہلے سے پریڈکشن کر رہے ہیں, آزاد کشمیر الیکشن کی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے گا. وہ بھی دیکھ لیجیے نا کہ بے شمار لوگ جو ہے نا اس میں مارے گئے ہیں. یہ جو 1-2 دن میں واقعات ہوئے ہیں گزشتہ, اور اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے. اسی طرح سے معاملات چل رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو اس وقت ریلیونٹ یہ نہیں ہے کہ عوام کی بھلائی کا کام کیا جائے, اس وقت ریلیونٹ یہ ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو کیپچر کیا جائے. اور وہ کیپچر جو ہے نا فی الوقت تو چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مٹھی سے تو ریت کب اتنا نکلتی کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کا وہ احتجاج کہاں ہے جس کا مولانا غفور حیدری صاحب بار بار اعلان کرتے ہیں, شکست کے بعد پھر کر رہے ہیں؟ میں یہ سوال لے کر سر واپس آ جاتی ہوں. اس وقت سارے پاکستان میں اگر کہیں جلسے ہو رہے ہیں تو وہ JUI کے ہو رہے ہیں, کسی اور کے تو جلسے نہیں ہو رہے. تو اور ان ہر جلسوں کو ہی آپ کا احتجاج سمجھا جائے, اسی کو آپ کنٹینیو کر رہے ہوں گے, کچھ اور ہو رہا ہوگا؟ دیکھیے سیاست ایک بذات خود ایک سائنس ہے, اور اس سائنس کی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا چیزوں کو پہلے وہ کسی طرح سے اس کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے, اور پریپیئر کرنے کے بعد جو ہے پھر آگے بڑھا جاتا ہے. تو یہ جلسے جو ہے یہ پورے پاکستان میں اب 18 تاریخ پھر جو ہے نا وہ جلسہ ہے ہمارا چارسدہ میں. اچھا 18 کو آپ کا چارسدہ میں جلسہ ہے, اور اس میں کچھ اسٹریٹجی آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ سے ہوگی. آپ نے کہا کہ یہ ایک سائنس ہے, تو یہ سائنس میں تو لگتا ہے کہ لیبارٹری ارسلان شیخ صاحب لوگوں کے پاس ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, کہ یہی جیتے چلے جا رہے ہیں. کچھ آپ بھی کوئی نئے ایکسپیریمنٹ کر لیتے نا سائنس میں کچھ, کہ تھوڑا سا ریزلٹس میں وہ آپ کی طرف بھی آ جاتے مزید. وہ لیبارٹری والا ان کے ساتھ ہے آج کل. بالکل جی, ارسلان شیخ صاحب یہ دیکھیں بڑا الزام آپ کے اوپر لگ رہا ہے, لیبارٹری والے آپ کے ساتھ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب. بالکل سر کی میں بہت عزت کرتا ہوں, بہت ساری باتیں کرنا بھی چاہتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. بالکل لیبارٹری پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور وہ لیبارٹری عوام کی خدمت سے, عوام کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے میں. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی کمٹمنٹس کر کے
ان کمٹمنٹس کو جب فلفل نہیں کرتی ہیں، عوام کے ساتھ کنیکشنز چھوڑ دیتی ہیں، تو اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں آتے۔ عوام میں کسی طالب علم کو، جلسے میں کسی طالب علم کو لانا اور عوام کا خود جلسوں میں نکلنا اور دل سے ووٹ ڈالنا، یہ دو ڈفرنٹ سبجیکٹ میٹر ہیں۔ ان کی واقعی ایک پولیٹیکل سائنس ہے، اور جو عوام کی لیبارٹری کی خدمت کی سائنس کو سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں عوام ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی۔ اور اس میں ہم اگر تھوڑا سا اس میں بڑی تھن لائن ہے، اگر آپ تھوڑا فوکس کریں جی تو گلگت بلتستان کا سب سے کی ایشو کیا تھا کہ یہاں پہ آپ کا آٹا، نمک، چاول، بجلی، ساری چیزیں، کیونکہ ریموٹ ایریا ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ویٹ کوموڈیٹی اور ڈفرینٹ کوموڈیٹیز، الیکٹریسٹی کے اوپر ٹھیک ہو گیا، سبسڈیز دی، کہ ٹھیک اس ہو گیا۔ ایریا نے آج اتنا پروگریس کیا کہ یہ آج جو ہے آپ کی قدرت یہاں پہ اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی علاقوں میں۔ جب میں بھی گیا تو مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، چھوٹی بچیاں کی تعلیم آپ دیکھیں، اچھا، یہ خوشی پڑھائی کا غم میں آپ تو نہیں لیول بدل جائے گی یہ جو دیکھیں۔ بھی الیکشن کی جیت ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ گیند جو ہے زائد ہے آزاد امیدواروں کے کورٹ میں۔ اب آزاد امیدوار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آنے کی بجائے کسی اور پارٹی کے ساتھ اگر چلے جاتے ہیں، نون لیگ میں چلے جاتے ہیں، کسی اور بلاک میں چلے جاتے ہیں، تو پھر پی پی کے پاس کیا آپشن ہے؟ کوئی اسٹریٹجی آپ نے سوچی ہوئی ہے اس کے لیے؟ پیپلز پارٹی جو ہے کوئی بھی فارم 47 ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ فارم 45 کے ہمارے ریزلٹس ہمارے پاس ہیں۔ سنگل میجورٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کر لی ہے، کچھ جگہوں پہ ریزلٹس اویٹڈ ہیں۔ وی ول گیٹ ایکچوئل پبلک مینڈیٹ آف دا پیپل اینی ہاؤ۔ ہم اپنا رزلٹ پورا لیں گے، سنگل میجورٹی کریں گے، چاہے اس میں آزاد ہیں، چاہے اس میں نون ہے، چاہے اس میں جے یو ہے، چاہے اس میں پی ٹی آئی، تمام تر جماعتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی یہ آپ نے سنا اینی ہاؤ کا لفظ استعمال کیا ہے سینیٹر صاحب ارسلان شاہ صاحب نے؟ ان کے پاس تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ کر رہے ہوں گے، وہی اسٹریٹجی پہلے والی۔ عوام کی طاقت ہے، لوگوں کے پاس فارم 45 ہے، ہمارے پاس یہ لیبارٹری ہے، ان کے پاس اور لیبارٹری ہے۔ بس دیکھیں پھر آپ کو شاید لیبارٹری چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شاخ صاحب، میئر سکھر، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے وقت نکالا، آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام میں بریک کے بعد ملیے۔ ویلکم بیک جی، بات ہم کر رہے ہیں جی بی الیکشن کی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے آج ایک نیوز کانفرنس میں اس میں کہا کہ نئی حکومت کی جو حلف برداری ہے اس روز ہم جو ہے وہ یوم سیاہ منا رہے ہوں گے، اور پی ٹی آئی اس بارے میں ایک وائٹ پیپر بھی جاری کرے گی۔ ان کے مطابق پی ٹی آئی کی جو 8 نشستیں ہیں ان پر یقینی کامیابی تھی جس کو شکست میں بدلا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا اب لاہ عمل کیا ہوگا؟ سڑکوں اور اسمبلی میں سے کسی ایک کا وہ انتخاب کرے گی، کس کا انتخاب کرے گی یہ ہم جاننا چاہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جی بی میں اب مسلم لیگ نواز کی حکمت عملی کیا رہے گی؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کی طرح آئینی عہدوں تک محدود رہے گی یا پھر حکومت کا حصہ بننا پسند کرے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس پر بات کرنے کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنما شفقت آوان ایڈوکیٹ صاحب۔ بہت شکریہ شفقت صاحب، آپ نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ اختیار ولی صاحب آپ ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ اختیار ولی صاحب، سر میں پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ وزیر اعظم نے، ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب کو مبارکباد بھی دے دی، الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات پر صلاح بھی دیا، لیکن سر پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، مجلس وحدت ہے، کوئی بھی الیکشن کو شفاف ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اختیار ولی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آسما، آپ نے اپنے شو میں بلایا۔ سر دیکھیں یہ ایک فیشن بن گیا، حالانکہ اگر میں کہوں کہ مسلم لیگ نون کو وہ جو سیٹیں تھیں جو زیادہ ملنی چاہیے تھی نہیں ملی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے تو وہ فارم 45 سے پہلے انہوں نے فارم 47 اپنا حاصل کر لیا۔ بلاول بھٹو صاحب نے خود کہا تھا کہ فارم 47 کا بندوبست میں پہلے کر لوں گا، اور انہوں نے اتنا تیز بندوبست کر لیا کہ فارم 47 کے رات کو چند صاحب، قاہرہ صاحب، شازیہ مری اور نیر بخاری صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مل نہیں رہے، اور بلاول بھٹو صاحب کے پاس فارم 47 بھی آ گئے تھے۔ تو ہماری چند سیٹیں وہاں پہ چلی گئی، لیکن ہم تنگ نظر نہیں ہیں، تنگ سوچ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب موو فارورڈ ہونا چاہیے۔ نہیں تو سر آپ ایک ہی پارٹی کو لے کے تنگ نظر ہیں سر، یہ پی ٹی آئی کو لے کے پھر آپ تنگ نظر ہیں؟ شفقت آوان صاحب بڑے حیران ہو رہے ہیں آپ کی گفتگو سن کے۔ آپ نے سلمان اکرم راجہ کو وہاں نہیں آنے دیا، جنید اکبر کو وہاں نہیں آنے دیا، بلکہ آپ نے تو ان کو گلگت بدر کر دیا سر۔ میرے خیال میں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے سر کہ بیرسٹر گوہر وہاں پر موجود تھے، انہوں نے این او سی لیا تھا، شاندانہ گلزار تھی وہاں پر، شاہد خٹک صاحب تھے وہاں پر، ان کا این او سی تھا۔
تو ایک آدھ درخواست ان کے بھی دے دیتے اگر، تو یہ تو کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں، تو این او سی لینا کیا تھا؟ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست ہی جمع کرنی تھی، میں نے خود جمع کرائی اپنی، میرے لیڈر نے جمع کرائی، نواز شریف این او سی لے کر آیا، بلاول بھٹو وہاں پر آیا۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کو تو اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے نا، وہ جو ان کا ایک نیریٹو ہوا کرتا تھا کہ ہمارا لیڈر سب سے پاپولر لیڈر ہے، ہماری پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، کہاں ہے؟ پوچھ لیتے ہیں سر شفقت صاحب سے، کدھر ہے جی آپ کی پارٹی، چلے کدھر ہے آپ میری کا بات لیڈر، سنیں کدھر ہے؟ جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا، معاملات ہی حل ہو گئے، اب کیا رہ گیا؟ میرے بھائی اختیار ولی صاحب نے اب کہا یہ کہ آپ دھاندلی کے الزام لگا رہے ہیں، وہ دھاندلی کرتے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بات تو سنیں جی شفقت صاحب، میری بات آپ سنیں تو صحیح۔ سر انہوں نے کہا کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، یہ اختیار ولی صاحب نے کہا ہے کہ فارم 47 بنایا گیا جھوٹا، تو ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی 2.5 سال سے کہ یہاں پہ فارم 47 تیار ہوتے ہیں، یہاں فارم 45 کوئی نہیں دیکھے جاتے۔ بہت اچھی بات ہے، میرے بھائی نے مان لیا، ان کا بہت بڑا دل کیا اور انہوں نے مان لیا۔ وہ میری بات اب مجھے کرنے دیں پلیز، مجھے بات کرنے دیں۔ تو انہوں نے مان لیا کہ بھائی فارم 47 پہلے بن گیا تھا اور فارم 45 جو ہے ان کو نہیں دیکھا کہا تو یہی ہے ویسے اختیار صاحب، آپ یہی کہا ہے، آپ اس کو ریوائنڈ کر لیجئے گا۔ تو یہی بات ہم کر رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے کہ فارم 47 پہلے بن جاتے ہیں، فارم 45 نہیں دیکھے جاتے۔ اب یہاں پہ چلے ان کی مرضی سے بنے ہوں گے فارم ان کے حق میں۔ میں نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی اس جرات میں تھی کہ وہ انہوں نے فارم 47 پہلے بنا لیے ان کی مرضی کے بغیر، بنے ہیں، میں مانتا ہوں ان کی بات کو، میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ فارم 47 بنے ہیں اور یہ رزلٹ جو ہے یہ فیک ہے، لیکن ان کی مرضی سے ہوا ہوگا، یہ حکومت میں ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مجبوری ہے؟ اچھا نہیں، مجھے بات مکمل میں بتاتا ہوں۔ مجبوری یہ تھی میرا موقف تو لے لیں، مجبوری یہ تھی بجٹ پاس کروانا تھا، 28ویں ترمیم میں بہت سارے معاملے تھے، اب پیپلز پارٹی کو راضی بھی کرنا تھا، لیکن ایک بات الحمدللہ آج سب نے مان لی۔ پہلے پیپلز پارٹی والے بھی رونا رو رہے تھے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، آج سب نے مان لی کہ یہاں پہ فارم 47 تیار ہوتے ہیں اور فارم 45 نہیں دیکھے جاتے۔ وہ تیار ہوں پی ٹی آئی کے حق میں، پیپلز پارٹی کے حق میں، سوری، وہ تیار ہوں مسلم لیگ نون کے حق میں، لیکن ایک بات میرے بھائی نے ایڈمٹ کر کے ہمارا موقف مان لیا جو ہم 2.5 سال سے رونا رو رہے تھے کہ یہ وہاں پہ 47 تیار مان لیا کہ بھئی فارم 47 تیار ہوئے، لیکن اب یہ مانا کیوں آپ نے؟ آپ کی مجبوری کیا ہے؟ 28ویں ترمیم آپ کی مجبوری ہے، بجٹ آپ کی مجبوری ہے سر۔ رک جائیے، بجٹ سب پاس ہو جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن میں بیزی تھے سب، اب آ گئے سب جی بی سے واپس، بجٹ بھی پاس ہو جائے گا، ترمیمیں وغیرہ بھی ہو جائیں گی جب ضرورت ہوگی۔ شفقت صاحب جو ہے تو یہ وہاں پر 24 حلقے ہیں، 24 میں سے 12 حلقوں پر بھی ان کے پاس امیدوار نہیں تھے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ تو 22 میں تھے ہمارے امیدوار۔ آپ سن لیجئے میرا بھائی، آپ کی پرفارمنس وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، آخری حکومت آپ کی گزری ہے وہاں پر، کوئی کک بھی نہیں کیا آپ نے۔ وہ بتا دیتا ہوں، لوگ ووٹ کیوں دیں گے آپ کو کوئی ووٹ؟ وہاں پہ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ 50 لاکھ گھروں میں کوئی ایک گھر ادھر بھی بننا تھا کہ نہیں، وہ کروڑوں نوکریاں، وہ مدینے کی ریاست، وہ نیا پاکستان، وہ گورنر ہاؤسز پہ بلڈوزر پھیرنے والا۔ اختیار ولی صاحب سوالات تو لوگوں نے آپ سے بھی بہت سارے پوچھے ہیں نا اس ووٹ کے ذریعے، آپ کی بھی کارکردگی پر۔ ابھی ہمارے ساتھ مرتضی وہاب صاحب موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی صفر کارکردگی ہے وہاں پہ، لوگوں نے آپ کو جواب دیا اس کا، کامران مرتضی صاحب نے کہا ہے۔ مرتضی وہاب جو ہے وہ کامران مرتضی صاحب نے، جی جی JUI سے کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، خیر ہے، ان کے پاس لائسنس ٹو کل ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی کسی بات کا میں جواب نہیں دیتا کہ وہ یہاں پہ موجود ہوں گے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اب الیکشن ہو گیا، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ الیکشن پوری دنیا میں کہیں بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے۔ اگر پاکستان کی تاریخ کا کوئی گندا الیکشن ہے تو وہ 2018 کا الیکشن تھا، اور الیکشن جو ہے اس میں اونچ نیچ 19-20 فرق ہر جگہ، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یورپ میں بھی ہوتا ہے، UK میں بھی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو سر یہ تھوڑی سی دھاندلی پھر آپ لوگ بھی کر لیتے، جیت ہی جاتے۔ آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوتی ہے، آپ نے کہا فارم 47 ہوتا ہے، تو تھوڑی سی چیزیں اپنے لیے بھی کر لیتے کہ سارا کچھ پی کے لیے کیا آپ نے۔ میرے خیال میں یہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ وفاق کی حکومت جس کی ہوتی ہے تو وہاں پر جب بھی جی بی میں الیکشن ہوتا ہے وہ لوگ الیکشن جیت کر آتے ہیں، ورنہ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے جو الیکشن خالد خورشید صاحب وہاں سے جیتے تھے نا، پی ٹی آئی وہاں پہ کہیں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی۔
यहाँ से खींचो, उसको तोड़ो, इलेक्टेबल्स लाए गए और पीटीआई को खड़ा किया गया और उसके बाद इलेक्शन हुआ। अच्छा वैसे आज ये लोग कहीं पे भी नहीं खड़े। वैसे थोड़ा सा मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ इख्तियार वली साहब। ये प्री पोल रिगिंग की बात करते हैं तो वो तो 2020 में भी हुई थी। 15 नवंबर को कहा गया जी इलेक्शन होना है, 1 नवंबर को वजीर आजम जो थे उस वक्त के वजीर आजम साहब वो वहां पर पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त भी तो ये सारा कुछ गैर आईनी था ना, ये नहीं होना चाहिए था, वजीर आजम को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। उस वक्त क्यों ये चीजें याद नहीं है शफकत साहब? देखिए मेरी बात सुने, हम तो देखिए इनके वज़रा गए वहाँ पे, एक वजीरों की फौज मौज वहाँ पे थी, इनके साबका लीडर मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। साबका नहीं है, मौजूदा, वो मौजूदा लीडर है उनके भाई। अच्छा चले, कहीं नजर नहीं आते तो मुझे उस दिन नजर आए। भी आपको नजर नहीं आया, उस दिन इतने गिले शिकवे किए आपको नजर नहीं आए, इतने उन्होंने काम गिनवाए आपको नजर नहीं आया। अच्छा चले ठीक है, वो वहाँ पे मौजूद थे तो हर बंदा इनका वहाँ पे मौजूद था। हम तो नहीं एतराज कर रहे भाई, करें कैंपेन, हमें भी तो करने दें। और ये पाकिस्तान हमारा भी है जितना इख्तियार वली का है, ये हमारा भी है जितना नवाज शरीफ साहब का है, ये हमारा भी है जितना राना सनाउल्लाह का है, ये हमारा भी है जितना अमीर मकाम का है, ये हमारा भी है जितना एहसन इकबाल साहब का है। और हमें भी जाने देते, हमारे बंदों को बम बांधे हुए थे साथ, जो वहाँ पे फट जाना था। असद कैसर साहब का स्पीकर हैं असेंबली के। चलिए अब नहीं जाने दिया ना, अब क्या स्ट्रैटेजी है जो आपके साथ देखिए होना था, हमने हो गया। देखिए मेरी बात सुने, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। और देखिए मेरे भाई ने खुद माना है ना कि फॉर्म 47 तैयार हुआ है। अब ये हम बात करेंगे तो वो तो होगी कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने खुद कहा है कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए, फॉर्म 47 तैयार इन्होंने करवाया होगा जिसके लिए इन्हें चाहिए था। तो हम क्यों ना फिर एहतजाज करें? नहीं तो एहतजाज करेंगे तो फिर आप इस असेंबली में बैठेंगे जो जाली है फॉर्म 47 के जरिए आई है, जिस अभी ये जो आएगी जो असेंबली बनेगी। असेंबली में बैठना एक अलग बात है। नहीं कैसे अलग बात है, इख्तियार वली साहब कैसे ये अलग बात है? ये एक मिनट, वो तो जाली होगी ना, वो इतनी धांधली नहीं हुई जो धांधल हुआ है। ये धांधली का आपने कोई पैमाना रखा पैमाना है, पैमाना ये है, पैमाना ये है। एक सेकंड फिर शफकत साहब, जहां ज्यादा धांधली हुई है बकौल आपके, वहां भी तो आप असेंबलियों में हैं, बैठे इधर वफाक में भी आप बैठे हैं, तो उधर भी बैठे हैं, थोड़ी धांधली है वहां भी आप बैठेंगे। असेंबली में हम बैठेंगे। अच्छा। हम असेंबली देखें, ये असेंबली जिसमें मैं ये इफ्तार वली साहब को कहता हूँ ना कि यही हलफ दें कि मियां नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं अपनी सीट, वो भी नहीं जीते हुए, हम उस असेंबली में भी बैठे। फिर 2018 में आपसे हलफ लेंगे, आप देंगे 2018 का हलफ? ले इमरान खान साहब का कि वो जीते हुए थे या नहीं? नहीं, आप हलफ देंगे इसका कि पीटीआई किस तरह से? मैं हलफ दूंगा कि हमारी 15 सीटें कम की गई। कब के 15? 2018 में। मैं इख्तियार वली साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली है, चले सारी चीज़ें अपनी जगह, आप इनकी बातों का जवाब भी दे दें, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, सिर्फ ये समझा दें कि वो इलेक्शन जो हमेशा से जिसमें वफाक की हुकूमत जो होती थी वो कामयाबी हासिल करती थी, आपने ऐसा क्या कर दिया? खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ जाकर पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही निकाल दिया भाई अब की दफा। आपको क्या ऐसी नाराजगी है जीबी के लोगों की आपसे? सर बिल्कुल तो नहीं निकाला, वहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर इस इलेक्शन में कोई वाइप आउट हुआ है बिल्कुल हट गए मंजर से, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो आपने हटाया ना, वो तो बैठे हैं कह रहे हैं आपने हटाया, आपने उनको लोगों को जाने ही नहीं दिया। 47 तैयार किया, बता तो रहे हैं ये खुद। ये तो शफकत मुझे बात करने देंगे या मैं? जी कीजिए, जितना आप बोलते हैं मेरे बात में इतना ही बोलता हूँ। चले वली साहब, इख्तियार साहब प्लीज बोलिए। चले आप बोलिए, कहिएगा इख्तियार साहब। उनका मौकिफ तो आ गया ना, वो तो सरासर ये कह रहे हैं कि आप धांधली करते हैं, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया। देखिए, आप प्याज की बुराई तब बयान करो या लहसुन की बुराई तब बयान करो जब आपने खुद प्याज और लहसुन नहीं खाया। आप तो पूरा खेत खा गए प्याज और लहसुन का। 2018 में इमरान खान वजीर आजम बन सकता था, पीटीआई की हुकूमत आ सकती थी, जनरल बाजवा, पाशा, जहीर ये ना होते, साकिब निसार ना होता, भूल गए आप कि नवाज शरीफ को और मरियम को डिस्क्वालीफाई कर दो वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। वो ना होता तो आपकी हुकूमत आ सकती थी। आपको तो लाया गया, देखिए तब्दीली को बदकिस्मत खैबर पख्तूनख्वा में इंट्रोड्यूस कराया गया 2013 में, और फिर उसके बाद 2018 में पूरे मुल्क पर इम्पोज कर दिया गया था। आज जो ये मुआशी मामलात है, इस मुल्क के सियासी मामलात हैं, ये वही 2018 की गलत हुकूमत थी और उसको हम भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क उसको भुगत रहा है। मुझे रिस्पॉन्ड करवाइएगा भाई, आपको कोई वोट क्यों कर देगा? कोई आपने अपना वादा पूरा किया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, बताएं शफकत साहब, जो आपने खुद किया हुआ उस पर अब तनकीद क्यों कर रहे हैं आप? मेरे भाई ना, सर ये पाकिस्तान इख्तियार साहब की बात कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मुझे पूछा आपने तो मैं तो बोल रहा हूं सर। मैं दो जुमले और बोलूं। आज जब आपकी हुकूमत खत्म हुई थी ना, आज से 4 साल पहले,
तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला और तन्हा रह गया था। आज हमने पूरी दुनिया को पाकिस्तान के गिर्द लाके खड़ा कर दिया है। कल आप एब्सोल्युटली नॉट के झूठा नारा लगाते थे, अब देख ले अमेरिका ने कहा आपके सामने ये इजराइल को तस्लीम करें। ये हमारी हुकूमत थी कि जिसने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। इसहाक डार साहब सलामती कौंसिल में जाकर कहते हैं कि जब तक इजराइल की आज़ाद हैसियत तस्लीम नहीं करेंगे, 1967 के पोजीशन पर नहीं जाएंगे, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सर जी, ये अपनी सारी अच्छे काम आपने हमें गिनवा दिए हैं, ये जीबी में गिनवाए होते तो शायद आपको वोट ज्यादा पड़ जाता। पड़ जाएगा, इसके बाद पड़ जाएगा, कोई एक दिन की ये खेल नहीं है। अच्छा, हो सकता है शफकत साहब फिर 28वीं तरमीम के बाद या बजट के बाद दोबारा कोई सिचुएशन बन रही है। मेरे भाई जो है इख्तियार साहब, चलिए अब इनसे जवाब ले लेते हैं। हर प्रोग्राम में ये होते हैं, पता नहीं कितने प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क पर वफाक में सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की। अच्छा, आप लोगों ने 5 दफ़ा वफाक में की है और 9 दफ़ा सूबे में की है। आप 85 में वारिद हुए थे और आपको लाया गया था कहीं से उठाकर, जब आपको जानता भी कोई नहीं था कि सियासत क्या। और आप 3.5 साल फिर काफी नहीं थे। अच्छा, जब आप लोग एक पेज हमने 3.5 साल में GDP 6.2 पे छोड़ा और ये GDP 0 पे लेके आए। और ये वो हैं, हमने कोरोना जैसी वबा में इस मुल्क को 150 तक ही पेट्रोल गया था ना। ये 2 मुल्कों की जंग हो गई और उस जंग का बहाना खत्म ही नहीं हो रहा। मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, लेवीज लगा के, टैक्स लगा के, और जंग अमेरिका ईरान की हो रही है। एहतजाज करें ना, बाहर आए ना, फिर तो आप कर रहे हैं ना एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, क्यों गोली मरवाना चाहते हैं हमें? थोड़ी लाशें गिर गई हैं कश्मीर में, डी चौक में, मुरीद के में, कराची में, सकरदू में। और भाई तो फिर ये माने ना कि आप खौफजदा हो। नहीं, हम कोई खौफजदा नहीं, हम आवाम की बात कर रहे हैं। हम तो आएंगे, हम आवाम को लाएंगे, लेकिन इनकी गोलियों से भी लोगों को बचाना है। ये तो एक भेड़िए की मानद हो गए हैं आप, खुदा ना खास्ता। ये तो जिसको देखते हैं गोली मार देते हैं। मेरे पास टाइम तो बिल्कुल खत्म हो गया। आई विश कि हम जितना हमने आपका इंतजार किया शफकत साहब, वो ना करना पड़ता तो शायद आपसे गुफ्तगू कर पाते। बहुत शुक्रिया शफकत अमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इख्तियार वली साहब, आपने सर इतना इंतजार भी किया, आप बहुत मशकूर हूँ मैं इसके लिए, बहुत नवाजिश आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद मिल रहे होंगे आपसे दोबारा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब जाते जाते कुछ जिक्र पाकिस्तान की शहरक आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूक के नाम पर खेले जाने वाले उस खूनी खेल का जिसने आज़ाद कश्मीर में खौफ व दहशत की फ़ज़ा कायम कर दी है। नाज़रीन, कल अदम करार दिए जाने वाली जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 मखसूस नशिस्तों के खात्मे और दीगर मुतालबात के हक़ में 9 जून यानी कल मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी थी। और ये कॉल एक ऐसे वक्त में दी गई जब पहले ही इंतखाबात के स्केड्यूल का बाकायदा ऐलान किया जा चुका था। इसके बावजूद एक आईनी दस्तूरी मामले को सड़कों पर बज़ौर ताकत हल करने को अनारकी की सोची समझी साजिश के सिवा और क्या नाम दिया जा सकता है। नाज़रीन, हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का मौक़िफ़ भी यही है कि जब मामला कानून, अदालत और आईनी दायरा इख्तियार का हो तो उसे सड़कों पर हल करना बदनीयती के सिवा और कुछ नहीं। इंटेलिजेंस इदारों की मुसद्दिका रिपोर्ट से कहती हैं कि इस तंजीम के जो मुसल्लह जत्थे हैं वो 9 जून के बाकायदा मार्च से पहले ही अपने मज़मूम मकासद के लिए मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए थे। कमिश्नर रावलाकोट सरदार वहीद के मुताबिक इन पर तशद्दुद झड़पों के नतीजे में ड्यूटी पर मामूर 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद कर दिए गए, जबकि 50 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान शौकत जावेद मीर ने BBC को बताया कि हुकूमत ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेशगी की मौजूदगी में एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाई और हुकूमत अब भी तमाम चैलेंजेस जो हैं उनका जायज़ा ले रही है। मसाइल का हल जो है वो पुरअमन तरीके से मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए करना चाहती है, लेकिन ये तंजीम दानिस्ता तौर पर पुरतशद्दुद मज़ाहिरों और रियासत पर दबाव डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है कि एक ऐसा मामला जिसके लिए दस्तूर में तरमीम की ज़रूरत हो, उसे सड़कों पर बंदूकों और लोहे के रॉड लहराने से हल कैसे किया जा सकता है। साफ जाहिर है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी हुकूक के नाम पर आज़ाद जम्मू कश्मीर को अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल का असीर बनाकर किसी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रही है। ये दुश्मन मुल्क कौन सा हो सकता है, इसके एजेंडे के पीछे क्या मकासद हैं, ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। कल फिर आपसे मिल रहे होंगे, ख्याल रखिएगा अपना।